بیماری کے آداب، بیماری کی حالت میں اور بیمار کی عیادت کے وقت پڑھنے کی دعائیں۔ کسی مریض کے عیادت کے وقت کی دعا۔ جب کسی مریض کی عیادت اور مزاج پرسی کرے تو یہ الفاظ کہے: کوئی گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے پاک کر دینے والی ہے۔ یا دایاں ہاتھ مریض کے جسم پر پھیرتا جائے اور کہتا جائے: اے اللہ تکلیف کو دور فرما، اے لوگوں کے پروردگار اس بیمار کو شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یا 3 مرتبہ یہ پڑھے: میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی تجھ کو شفا دے گا ہر اس بیماری سے جو تیرے اندر ہو، اور جھاڑ پھونک کرنے والی عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کہ وہ حسد کرنے لگیں۔ یا 7 مرتبہ یہ پڑھیں: میں خدائے بزرگ برتر سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے کہ تجھے شفا دے دے۔ جس شخص نے بھی کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت نہ آئی ہو اور یہ مذکورہ بالا دعا 7 مرتبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس مریض کو اس مرض سے ضرور شفا دے دیں گے۔ یا یہ دعا کرے: اے بردبار، اے کرم کرنے والے، تو فلاں شخص کو شفا دے دے۔ لفظ فلانن کی جگہ مریض کا نام لے۔ بیمار آدمی کے لیے بیماری کی حالت میں پڑھنے کی دعا: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جس مسلمان نے اپنی بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ مذکورہ بالا آیت پڑھ لی، بیماری میں وفات پا گیا تو شہید کا اجر پائے گا، اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے گناہ تمام بخش دیے جائیں گے۔ بیماری کے زمانے میں یہ دعا پڑھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کا تمام ملک ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت اللہ کے سوا میسر نہیں۔ جسمانی دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے جس شخص کو کوئی جسمانی دکھ، درد یا تکوار یا کوئی اور تکلیف ہو، اپنا دایاں ہاتھ تکلیف کی جگہ پر رکھے اور 3 مرتبہ بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے: میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اور اس تکلیف کے شر سے جو مجھے ہو رہی ہے اور جس سے میں ڈر رہا ہوں۔ مرض کی شدت اور زندگی سے بیداری کے وقت کی دعا: اگر کسی شدید مرض میں مبتلا اور زندگی سے بیدار ہو جائے تو مرنے کی دعا نہ کرے، لیکن اگر دعا ہی کرنا ہو تو یہ دعا کرے: اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور موت دے دے جب کہ مرنا میرے لیے بہتر ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگرچہ کیسی ہی شدید مرض میں گرفتار اور زندگی سے بیدار ہو، موت کی دعا نہ مانگے، زیادہ سے زیادہ مذکورہ بالا دعا مانگے۔ پیشاب بند ہو جانے اور پتھری ختم کرنے کے لیے دعا: جب پیشاب بند ہو جائے یا پتھری ہو تو یہ دعا پڑھے: ہمارا رب وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے، اے ہمارے رب تیرا نام پاک ہے، تیرا حکم آسمان اور زمین میں یکساں ہیں، تیری رحمت جیسے آسمان میں اور ایسی زمین میں بھی عام کر دے، ہمارے گناہ اور خطائیں معاف کر دے، تو پاک لوگوں کے کا پروردگار ہے، پس تو اپنے خزانۂ شفا سے شفا اور خزانۂ رحمت سے رحمت نازل فرما دے اس بیماری پر کہ یہ جاتی رہے۔ پھوڑے، پھنسی اور زخم دور کرنے کے لیے دعا: جس شخص کے پھوڑا، پھنسی یا زخم ہو، اس کا علاج اس طرح کرے کہ اپنی شہادت کی انگلی زمین پر رکھ کر یہ کہتے ہوئے اٹھائے اور مریض یا زخمی بدن پر تکلیف کی جگہ لگاتا جائے: اللہ کے نام کے ساتھ ہماری ہی زمین کی مٹی ہم ہی میں کے کسی ایک شخص کے تھوک کے ساتھ ہمارے پروردگار کے حکم سے ہمارا بیمار اچھا ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف محسوس ہوتی تھی تو معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اپنے دست مبارک پر دم کر کے جسم مبارک پر پھیرتے تھے۔ پر جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں دم کرتی تھی اور معوذات پڑھ کر حضور کے دست مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیرتی تھی۔ میں یہ کام اس لیے کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہ ہو سکتے تھے۔ بے شک اللہ کے کلام میں فائدے ہی فائدے ہیں۔